نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم کتاب پڑھ رہے ہیں طب القلوب، دلوں کا علاج، دلوں کی طب، دلوں کی کیور. کل ہم نے اس کا پہلا چیپٹر پڑھا اور اس میں ہم نے دلوں کی اقسام پڑھی. تو بتایا گیا کہ دلوں کی کتنی اقسام ہوتی یا دل کی 3 مختلف حالتیں کون سی ہوتی کہ آپ ایک ایک بتائیے. نمبر 1، مردہ سے کیوں آغاز کیا؟ کہاں سے شروع کرنی چاہیے بات؟ مثبت سے یا منفی سے؟ مردوں کا ذکر پہلے ہونا چاہیے زندوں کا؟ اپنا ذکر پہلے ہونا چاہیے دوسروں کا؟ اور کوئی بتائے گا؟ آپ بتائیے. قلب صحیح، قلب صحیح عربی میں کہیں گے، اور ویسے قلب صحیح، قلب صحیح، صحیح دل. دوسرا قلب مریض، مریض دل، بیمار دل. تیسرا قلب میت، مردہ دل. ٹھیک، یہ دلوں کی 3 حالتیں. دل کا مقام انسانی جسم میں ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ ہوتا ہے اپنے ملک میں. دل کے اندر کیا کچھ پایا جاتا ہے؟ آپ بتائیں. دل کیا کیا کرتا ہے؟ کیا پاس کرتا ہے؟ بلڈ پاس کرتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے؟ پمپ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، پاس کر دیا تو بس ختم ہو گیا. پھر دیکھیے، ہم سب دین کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے، اگر ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا نہیں جانیں گے، یہ سوال میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ صرف معلومات نہیں لینی مجھے، وہ تو اس کتاب سے زیادہ بہتر مل جائے گی. اس سے مقصود یہ ہے، اور ایک ٹیچر کے بیچ میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی اصلاح کرے جو ہم خود سے نہیں خود کر سکتے. ٹھیک ہے، میری بھی اصلاح کی ہے میرے استادوں نے بہت، اور اب تک میں چاہتی ہوں کہ میری اصلاح کرے، اور بعض اوقات میرے شاگرد میری اصلاح کرتے ہیں. ہم سب کو اصلاح کی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم کوئی کامل چیز نہیں، نام پیغمبر ہے، ہم عام انسان ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. لیکن ہماری حرص کیا ہونی چاہیے کہ ہم ہر روز کل سے بہتر ہو جائیں، ہمارا حال ہمارے ماضی سے بہتر ہو. بہتر کیوں ہو؟ اس کے کیا فائدے ہوں گے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ اگر ہم ہر روز بہتر سے بہتر ہوں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم بہتر ہو جائیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ ہمارا ہر روز کل سے بہتر ہونا چاہیے، ہمارا آج ہمارے کل سے بہتر ہونا چاہیے. اور اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی مسلسل اصلاح کا عمل جاری رکھیں، اپنی صفائی کرتے رہیں. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دوسروں کی اصلاح ہوگی. بات صحیح ہے آپ کی، لیکن ترتیب درست نہیں. سب سے پہلے ہمیں کس کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں اور اپنا آپ بھول جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. ہم سب پڑھ رہے ہیں نا کتاب، اور ہم سب دوسروں کی فکر بھی بہت کر رہے ہیں. لیکن اس سے زیادہ ہمیں کس کی فکر کرنی چاہیے؟ اپنی کرنی چاہیے. آغاز کہاں سے کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کہاں سے کیا تھا؟ تو اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، ہمارا آج ہمارے کل سے بہتر ہوگا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ بتائیے. اور آپ بتائیے. اچھا، کتنے لوگ اس بات کے ڈر سے ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ جواب غلط ہو جائے گا؟ اگر غلط ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو اصلاح بری چیز ہے. اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ نہیں جاتے، کیوں؟ ٹیکا لگا دے گا، کوئی دوا کھانی پڑے گی، وہ چیک کرے گا، اور کوئی مشینیں ہمارے اندر لگائے گا، کوئی گلے میں ڈالے گا، کوئی کام میں، کوئی کہیں
جو بھی بیماری ہوگی اس کے مطابق. یہ بیماری ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی. ایسے لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ ڈر نکال دیجیے اس وقت, ٹھیک ہے؟ غلط ہو گیا تو کیا ہوا؟ آپ سوچتے ہیں کہ بےزتی ہو جائے گی, یہی ہوگی نا, ہوتی ہے, یہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ کل کس کس کا جواب غلط تھا اور آپ سارا دن یہی سوچتے رہے اور آپ نے جا کے کہیں لکھ دیا آج فلاں کا جواب غلط تھا. ان سب کو یاد ہے؟ نہیں یاد نا. کسی کو بھی یاد ہوتا ہے؟ کسی کو نہیں یاد. کسی کیا پرواہ, ان کو کیا ضرورت پڑی ہمارے بارے میں سوچے؟ کوئی نہیں سوچتا. اس لیے اس بات کی فکر نکال دے. اگر غلط بھی ہو گیا تو فائدہ زیادہ ہے تاکہ اصلاح ہو جائے اور آئندہ آپ کانفیڈینس کے ساتھ کسی سے بات کر سکیں اور آپ کو یقین ہوگا کہ نہیں جو بات میں کہہ رہی ہوں یہ ٹھیک ہے, کیونکہ جب میں غلط سوچتی تھی یا میں نے غلط بات کی تو میری اصلاح کر دی گئی اور اب جو مجھے پتا ہے وہ بالکل صحیح ہے. اور جو لوگ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے اور ڈر کے مارے چپ رہتے ہیں کہ ان سے غلطی نہ ہو جائے تو ان میں کبھی بھی کانفیڈینس نہیں آ سکتا, کیونکہ وہ ہر وقت اس خلش کا شکار ہے, پتہ نہیں ہمارا آنسر ٹھیک ہے یا نہیں, ہم صحیح بات کریں گے یا نہیں. چلیے سوال پھر دہراتی ہوں, اگر ہماری اصلاح ہو گئی تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ بتائیے. تقویٰ بڑھے گا. اچھا چلو تقویٰ بڑھے گا, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ منافقت ختم ہو جائے گی. اچھا ہاں آپ بتائیے. حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے میں آسانی ہوگی اور قلب سلیم مل جائے گا. اور جی آپ بتائیے. ہمارے اعمال درست ہوں گے, ہماری سوچ درست ہوگی, ہمارے خیالات درست ہوں گے, ہماری گفتگو درست ہوگی تو ہمارے اعمال درست ہوں گے. اور اگر ہمارے اعمال درست ہوں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہی تو قبول ہوں گے پھر نا. جو صحیح نیت اور صحیح طریقے پر ہوں گے تو وہ قبول ہوں گے, اور قبول ہوں گے تبھی تو فائدہ ہوگا. اور یہ اعمال تو رأس المال ہے. اعمال کیا ہے؟ رأس المال. رأس المال کیا ہوتا ہے؟ اصل زر. اصل زر کیا ہوتا ہے؟ اصل کمائی, اصل مال جس کے آپ مالک ہیں, جو آپ کا اپنا مال ہے. جو آپ کا مال ہوتا ہے وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے یا وہ جو کسی کے بینک میں رکھا ہوا؟ اپنا مال فائدہ دیتا ہے نا, کہ آپ اس کو جہاں چاہیں استعمال کریں, جس کو جی چاہے دیں, صدقہ کریں, خیرات کریں, جو مرضی کریں, ہے نا. تو عمل ہی تو اصل زر ہے. عمل ہے تو کچھ ہاتھ میں ہوگا تو کچھ کل کو کام آئے گا. اگر صحیح عمل نہیں, کھوٹے سکے ہیں پاس, تو کیا ہوگا؟ وہ چلیں گے نہیں کر. اگر کوئی بےچارا سارا دن کام کرے اور شام کو جو اس کو مزدوری ملے وہ کھوٹے سکے ہوں اور وہ ان کو لے کر کھانا خریدنے جائے تو کیا خرید سکے گا؟ وہ بھوکا نہیں رہ جائے گا, وہ بھوکا رہے گا. چلیے تو پھر اس سے بالکل نہ ڈریے نہ گھبرائیے کہ آپ کو جواب نہیں آتا. نہیں آتا تو آ جائے گا, سمپل سی بات ہے. اور اگر آ جائے تو خوشی ہونی چاہیے, یا نہ آنے پہ خوش رہنا چاہیے. وہ تو خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا. چلیے یہ بتائیے کہ دل کیا کیا کام کرتا ہے, آپ بتائیے. فزیکلی بلڈ پمپ کرتا ہے, سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے, سپلائی کرتا ہے. دل جو ہے وہ عقل کی مائنز کی طرح ہے. مائنز ہوتی ہے نا, معدن, معدن العقل, خزانہ ہے وہ. وہاں ہماری عقل ہے, سمجھ ہے. اور اس میں قرآن مجید کی آیت بھی آپ کو بتائی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے سخت ناراض ہوتے ہیں جو دلوں سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے. لہم قلوب لا یفقہون بہا. اور کیا ہوتا ہے دل میں؟ سارے جذبات کا مجموعہ. مثلا سارے ایموشنز کہاں ہوتے ہیں؟ ہاتھ میں, دل میں. شاباش, گڈ. زندگی کی ابتدا اور انتہا بھی دل سے ہے. گڈ پوائنٹ. اور یہ مخدوم ہے, خیالات کا منبع و مرکز بھی ہے. ایک اور لفظ میں بول رہی تھی, دل مخدوم کی طرح ہے, سارے اعضاء اس کے خادم ہیں. دل کیا ہے؟ مخدوم, اور سارے اعضاء خادم ہیں. مثلا زبان کیسے خادم ہے دل کی؟ سوچتا ہے جس طرح سے دل زبان کو نہیں پاتا. جی, آپ کے دل میں کوئی بات مچل رہی ہے تو
زبان کیا کرتی؟ دل کی ترجمانی کرنے لگتی. تو زبان دراصل دل کی خادم ہے، دل کی ترجمان. ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ٹھیک ہے. اس لیے اگر دل صحیح کام نہیں کرے گا تو سارے خادم غلط کام کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ دل جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے آرمی چیف کی طرح ہے اور باقی ساری آرمی اس کے حکم کے مطابق کام کرتی. اگر چیف بگڑ جائے تو آرمی کرپٹ ہو جاتی ہے، اور اگر چیف امانت دار ہو تو باقی ساری آرمی بھی ویسا ہی کام کرتی. ایک قول ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. ہمارے اعضاء ہمارے دل کے دین پر ہیں. ہمارا دل جیسا ہے اعمال ویسے ہی ہوں گے. اس لیے ایک ایک حصے کی اصلاح کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ دل کی اصلاح کر لینی چاہیے، سارے کام آسان ہو جائیں گے. تو دل کی اصلاح کے لیے کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ طب القلوب، اس کی کیور کرنا. تو دل کی 3 قسمیں ہیں، یہ 3 حالتیں ہیں، قلب صحیح، قلب مریض اور قلب میت. اللہ نے دل کیسا پیدا کیا ہمارا؟ مریض یا میت؟ صحیح. پھر مختلف اثرات کہاں سے ہوتے ہیں؟ کان اور آنکھ کے ذریعے دل میں جاتے ہیں. یہ ونڈوز ہیں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم سنتے ہیں، وہ سارا کہاں جا کے اسٹور ہوتا جاتا ہے؟ دل میں. اور پھر باقی سارا جسم اس کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ واپس آنکھ اور کان بھی اس کے مطابق ہی دیکھنے سننے لگتے ہیں. وہ اس کو سپلائی تو کرتے ہیں لیکن واپس عمل اسی کے تابع کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم السمع، البصر، الفؤاد، ان تینوں کی اچھی طرح حفاظت کریں. ٹھیک ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. دل کی اصلاح کیوں ضروری ہے؟ کسی آیت کے ذریعے بتائیے، ایک آیت بتائیے مجھے اس کے کانٹیکسٹ میں، کہ قلب صحیح جس کو قلب سلیم بھی کہا جاتا ہے، اگر یہ حاصل ہو جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اور اگر نہ ہو تو نقصان کیا ہوگا. وہ آئے تھے نا، اس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، لیکن صرف وہی جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے. ٹھیک ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر وہ جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا، قلب سلیم لے کر آیا. تو یہ تو پھر ہمیں اپنی نجات کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو سلیم رکھیں، صحت مند کریں. ٹھیک ہے. اس لیے یہ کتاب آپ کو پڑھائی جا رہی ہے، یا یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں کہ آپ غور و فکر کریں اور اس بات کی اہمیت کو محسوس کریں، اس بات کی ضرورت کو محسوس کریں. ہم عام طور پر لوگوں کے اعمال کا رونا روتے رہتے ہیں کہ لوگ یہ خرابی کرتے ہیں، ایسا بولتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، ایسا یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات ہم ویسے بھی اپنے اوپر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی تک میرے اعمال ٹھیک نہیں ہو رہے، میری نماز ٹھیک نہیں، ابھی تک میری زبان ٹھیک نہیں. ہم اپنا احتساب کرتے ہیں، ہمیں اپنی غلطیاں پتہ بھی چلتی ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ کریں کیا کہ یہ سب ٹھیک بھی ہو جائے. ٹھیک کرنا بھی چاہتے ہیں، اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ دل پہ فوکس کرنا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. قلب سلیم کی کوئی ایک علامت بتا دیجیے، وہ کیسا دل ہوتا ہے قلب سلیم؟ کوئی ایک اس کی پہچان بتائیے. جی آپ بتائیے. لفظ سلیم سے بتائیے. نہیں آپ جنرل باتیں کر رہے ہیں. پیسفل اور مطمئن، وہ پیسفل ہی ہو گیا. اور دوسرے کی کوئی خوشی، کوئی راحت، کوئی دوسرے کو آگے بڑھتا دیکھ کر کسی قسم کا حسد محسوس نہ کرنا. یہ لمبی ڈسکرپشن ہو گئی. شبہ سے پاک، شابش، سلامت. 2 لفظ یاد رکھیے، شہوات و شبہات. ٹھیک ہے. قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو شہوات اور شبہات سے خالی ہوتا ہے، سلامت ہوتا ہے. لکھ دیجئے دونوں لفظ تاکہ پھر یاد رہے ان کو.
باقی جو ایکسپلینیشن ہے وہ اس کے اندر آتی ہے. سلامت کس چیز سے سلامت؟ مثلاً یہ بتائیے کہ یہ قلم سلامت ہے، آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ یہ سلامت ہے؟ کیونکہ یہ کس چیز سے بچا ہوا ہے؟ ٹوٹ پھوٹ سے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی کریک نہیں ہے اس میں. اور کسی بھی چیز کی سلامتی کس طرح ڈیفائن کریں گے آپ کہ جو چیزیں اس کو نقصان دینے والی ہیں ان سے وہ سلامت ہے. ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ حسد نہ ہو، کبر نہ ہو، عجب نہ ہو، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، یہ سب شہوات کا نتیجہ ہوتی ہے. اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا بھی ایک شہوت ہے، اصل میں یہ بھی ایک خواہش ہے کہ انسان کو، جیسے وہ حب جاہ ہوتی ہے، حب جاہ ہے یا حب مال ہے یا حب اولاد ہے یا کسی بھی اور چیز کی محبت، یہ سب کس کے انڈر آ جاتی ہے؟ شہوات کے. اور شبہات کیا ہوتے ہیں؟ دین کے بارے میں، نیکی کے بارے میں. اور کون ڈالتا ہے یہ؟ شیطان، وساوس کی شکل میں، وسوسوں کی شکل میں. تو جو صحت مند دل ہوتا ہے، جب اس پر کوئی شک و شبہ آتا ہے تو وہ اس کو نگیٹ کر دیتا ہے، بلکہ اس کی غیرت اور جاگ اٹھتی ہے اور وہ اور زیادہ اس میں آگے فرم ہو جاتا ہے، اپنے ایمان میں اور پکا ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی خواہش ان کو اس طرح مغلوب نہیں کرتی اس دل کو کہ وہ اس کے پیچھے لگ کر اللہ کی محبت کو بھول جائے، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لے. ٹھیک ہے، تو سلیم سلامت دل. قلب سلیم کیا ہے؟ سلامت دل. کس چیز سے سلامت؟ شہوات اور شبہات سے. ٹھیک ہے. اور مریض دل کون سا ہوتا ہے؟ جہاں بھی جائے گا وہاں کا اثر قبول کر لیں. اگر دین ہی میں اچھا، عام زندگی میں جو مریض انسان ہوتا ہے اس کی کوئی علامت بتائیے. کوئی بیمار شخص، چلے کسی کو چھوڑیے، اپنے آپ کو سوچیے جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا، ہر چیز سے بیزار ہوتے ہیں، ویکنس فیل ہوتی ہے، سستی سی آتی ہے، کوئی بات سننے کو دل نہیں چاہتا. اب لکھتے جائیے، یہ سب کچھ ہوتا ہے نا. اب اپنے اوپر لیا نا، تو اب قلب میں مریض بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بور ہوتا ہے ہر وقت. آئی ایم بورڈ. کس چیز میں دل نہیں لگتا سوائے خواہشات کے. جن چیزوں میں خواہش نفس ہے بس وہاں دل لگتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں. بس کھانے میں دیکھیں صرف جنک فوڈ اچھی لگتی. اب دیکھیں کہ بچوں کے بھی دل ہم نے بیمار کر دیے، چھوٹے بچوں کو بگاڑ دیے، کیونکہ ہم نے ان کو خود ایکسپوز کیا جنک فوڈ سے. جو مائیں نہیں ایکسپوز کرتی ان کے بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں صحیح سلامت کھانا میں. ورنہ کیا ہوتا ہے، بچے کو آپ کہتے ہیں یہ کھا لو، یہ کھا لو، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا. کیا کھانا؟ وہ کہتے ہیں بھوک لگی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بچہ تھا تو اس نے کہا مجھے بھوک لگی. اچھا بھائی یہ کھا لو. نہیں، اس کی نہیں بھوک لگی، پیپسی کی بھوک لگی. پیپسی کی بھوک کیا ہے؟ شہوت ہے نا، یہ بھی خواہش ہے کہ بس مزے کی چیز ہی کھانی ہے، ضرورت کی نہیں کھانی. اچھا، ایسے مریض دل والے انسان کو، یعنی اب مریض سے آپ نے خود اپنے اوپر لے لیا نا، کسی کی بات سننے کو دل نہیں چاہتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا. اب آپ نے دیکھا ہوگا، اب بچوں کی مثال اس لیے دیکھیں کہ یہاں بچے نہیں ہیں، آپ کی دی یا بڑوں کی دی تو ناراض ہو جائیں گے کہ ہم آپ کو ایسے نظر آتے ہیں. چلو بچے تو اس وقت ہیں نہیں تو خیر ہے، ان کو ہوں گے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. اب آپ دیکھیے کہ بچوں سے اگر آپ کہیں کہ بھائی قرآن سن لو، تھوڑا کوئی نصیحت کی بات سن لو، کوئی اچھی چیز سن لو، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا دل لگتا ہے اس میں؟ نہیں لگتا. کیا سننا چاہتے ہیں؟ گانے سننا چاہتے ہیں، میوزک سننا چاہتے ہیں، ہے یا نہیں؟ دے آر ان ٹو میوزک. میوزک سننا کیا ہے؟ ضرورت ہے یا شہوت کی تکمیل ہے؟ دیکھنا. اگر آپ انہیں کہیں چلیں سی سائڈ چلتے ہیں، کچھ دکھاتے ہیں آپ کو اللہ کی قدرت، کسی باغ میں چلتے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ کہاں چلو؟ مووی دیکھنی چلے، وہاں خوش ہیں. کیوں؟ مووی دیکھنا کیا ہے؟ خواہش ہے نا، ضرورت تو نہیں ہے. فن فن فن، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا فن، بس. اگر آپ بچوں سے کہیں کہ چلو بڑوں کے پاس بیٹھو، ان کو کمپنی دو، کیا کہیں گے؟ یار بورنگ، مزہ نہیں آتا ان کے پاس بیٹھ. تو یہ کرائٹیریا ہے. تو جب بھی چیک کرنا ہو کہ میرا دل صحت مند ہے یا بیمار ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کا دل چاہتا کیا ہے.
کیا سننا چاہتا ہے, کیا دیکھنا چاہتا ہے, کیا کھانا چاہتا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے, کہاں جانا چاہتا ہے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے, ہماری صحت کے لیے لازم ہے. مثلا صحیح غذا ضروری ہے نا, اسی طرح اور کیا ضروری ہے ہمارے لیے؟ صحیح ماحول ضروری, پولوشن فری ایئر ضروری, صاف پانی ضروری ہے, صاف پانی, صاف ہوا. اب صحت کے لیے کیا چاہیے وہ بتائیے. غذا, ایکسرسائز, مشقت چاہیے نا, اور اچھی کمپنی چاہیے, صحیح نیند چاہیے, وقت پر سونا, وقت پر سونا, ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ صحت کے لیے موٹی موٹی چیز ہے, یہ ضروری. ان میں سے کون سی چیز نفس کو باتی کہ آپ سادہ غذا کھائیں؟ دل نہیں چاہتا نا. اچھی کمپنی, اچھی ہوا کے, اچھی کمپنی مثلا. اسی طرح صاف پانی, جیسے علم مثلا. تو جس طرح جسم کی صحت کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں, ایسے دل کی صحت کے لیے بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں, لیکن وہ ہم کو اچھی نہیں لگتی. جیسے بچے بیمار پڑے رہتے ہیں لیکن کھاتے کچھ نہیں. کیوں نہیں کھاتے؟ اچھا عام طور پہ بچے کھاتے کیوں نہیں؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ کبھی ادھر سے ٹافی کھا لی, ادھر سے کچھ اور جنک کھا لیا, ادھر سے کچھ اور کھا لیا, وہ بھوک مری رہتی. پھر بھوکے بھی ہوتے ہیں, روتے بھی ہیں, کھاتے بھی نہیں, کیونکہ زبان کو چسکا لگ چکا ہے غلط چیزیں کھانے کا. تو معدہ جب عادی ہو جاتا ہے خبیث کھانے کا تو اس کو طیب کی ضرورت بھی نہیں رہتی. تو جب علاج نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے پھر اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت. تو قلب میت. ہر شخص کے اندر کوئی کتنا بھی صحت مند ہو, کچھ نہ کچھ بیماری تو ہوتی ہے نا, کہ نہیں؟ ہم سب کے جسم میں بیکٹیریاز ہے نا, جراثیم بھی ہے, کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہر ایک کے ساتھ. تو ہم اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ چیز ہمیں نقصان دیتی ہے, یہ کھانا نقصان دہ ہے, یہ فلاں چیز ایسا کرنا ویسا کرنا, سب ہمیں پتہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو کھٹا بالکل سوٹ نہیں کرتا, وہ چکھتے جائیں گے گلا بیٹھ جائے. کچھ لوگ کھا سکتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ کچھ اور چیزوں سے الرجک ہوتے ہیں. تو ہر شخص کو اپنا مزاج پتہ ہوتا ہے, تو ہر شخص کو یہ پتہ ہے کہ اس نے صحت کے لیے کیا کرنا ہے, اور وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صحت کی طرف سے بالکل غافل ہوتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کو شوگر ہو گئی اور پھر بھی وہ میٹھی چیزیں کھائے چلے جا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ جلدی مر جائے گا نا. اس کو بی پی کی بیماری لاحق ہوگی, اس کو ہارٹ ڈیزیز ہوگی. ڈاکٹرز اس کو بتا رہے ہیں ایسا نہیں کرنا, ایسا کرنا, وہ ڈاکٹرز کی ایک نہیں سنتا, کیونکہ جو ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ سب اس کے نفس میں بہت بھاری ہے. تو وہ پھر کیا کرے گا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہلاکت. قلب میت, مردہ دل ہو جائے گا. کسی کی بیماری کم ہوتی, کسی کی زیادہ ہوتی. اگر بیماری زیادہ ہوئی تو انجام خراب ہو جائے گا. اگر بیماری تھوڑی اور اسے کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہے اور صحت کا مادہ دل میں زیادہ ہے, یعنی قلب مریض ہے, مکمل سلیم نہیں ہے, مکمل میت بھی نہیں ہے, درمیان میں, جو کہ اکثر لوگوں کا حال ہے, تو ان کو پھر اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ وہ ہلاکت کی طرف نہ جائیں, مرنے سے بچ جائیں. اور کچھ لوگ تو اتنی محنت کرتے ہیں کہ بالکل فٹ ہو جاتے ہیں پھر, لیکن اس فٹنس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ فٹنس کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان پر پورا اترنے کے لیے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں فزیکلی. صحت اور بیماری اپنے جسم پہ لے کے دیکھا نا ہم نے, بیمار ہو تو ہمیں کیا ہوتا ہے, صحت مند ہو تو کیا ہوتا ہے, اور صحت کے لیے کیا ضروری ہے, اور فٹنس کے لیے کیا کچھ ضروری ہوتا ہے. شوگر کے گرینز بھی گن کے کھاتے ہیں, ہر چیز میں کتنی احتیاط کرتے ہیں, کتنی کیلوریز گن گن کے فوڈ لیتے ہیں. کوئی آئے کوئی جائے, کچھ ہو, وہ اپنی ڈائٹ, ایکسرسائز, اپنے ہیلتھ پروگرام, فٹنس پروگرام, اس میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے. اس طرف سے قطعاً وہ غافل نہیں ہوتے. اور وہ فٹ ہوتے ہیں نا, تو ہوتے بھی ہیں, وہ اتنی قربانیاں کرتے ہیں تو ہوتے بھی ہیں. کیا ان کا دل نہیں چاہتا مزے مزے کی ڈھیروں چیزیں کھانے کو, آرام ہی آرام کرنے کو؟ لیکن وہ نہیں کرتے. کیوں؟ وہ اپنے نفس کے خلاف جاتے ہیں نا. تو اب ہمارے پاس چوائس ہے. قلب سلیم چاہیے تو بہت سخت محنت کرنی پڑے گی, مجاہدہ کرنا پڑے گا, حتیٰ کہ آپ اس معیار پہ آ جائیں. اور اگر
نہیں اس پہ آئے تو پھر قلب مریض ہوگا، اور اس میں اگر مرض کا پہلو غالب آ گیا تو ہلاکت ہوگی، اگر صحت کا پہلو غالب ہے تو نجات کی امید کی جا سکتی ہے، اور اگر قلب میت ہوا تو فرشور ہلاکت ہے۔ تو قلب سلیم جو ہوتا ہے اس کو فائدے بہت ہیں، بہت بینیفٹس ہیں، اور ان میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے شیطان اس دل پہ غلبہ نہیں پا سکتا، شیطان اس کو کانکر کر ہی نہیں سکتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے، تیرا ان پہ زور چل ہی نہیں سکتا، تو ان پہ غالب آ ہی نہیں سکتا، تیرا ان پہ بس چلے گا ہی نہیں، وہ تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ الا عبادک منہم المخلصین، شیطان نے خود ہی کہہ دیا تیرے جو مخلص خالص چنے ہوئے بندے ہوں گے نا ان پہ میرا زور نہیں چلے گا، اور باقی سب اس کے شکار میں، باقی سب پہ تھوڑا یا زیادہ غالب آ جاتا ہے اور ان سے غلط کام کروا لیتا ہے اپنی مرضی کے مطابق۔ دنگا فساد، دھوکہ، فریب، حسد، جھوٹ، بے ایمانی، یہ سب کس وجہ سے ہے؟ کس وجہ سے؟ جی یعنی جتنی بھی یہ خرابیاں ہیں، زبان کی ہوں، نگاہ کی ہوں، ہاتھ کی ہوں، شرمگاہ کی ہوں، کچھ بھی ہوں، جتنے فساد، حرام کام، جو بھی غلط کام ہے، بنیاد کیا ہے؟ خواہشات، اور خواہشات کون ڈالتا ہے؟ القى الشیطان فی امنیتہ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن شیطان کس پہ قابو نہیں پا سکتا، وہ آتا ہے ان کے پاس لیکن عمر کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، وہ دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا کہ جدھر سے حضرت عمر جاتے تھے شیطان بھاگ جاتا تھا، وہ نہیں ان پہ قابو پا سکتا۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا عبادک منہم المخلصین؟ کیا ہم اللہ کے بندے نہیں بننا چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں بھی دیکھ کے شیطان ڈر جائے اور کہیں اور بھاگ جائے، نہ کہ ہمیں گرا کے وہ ہمارے سینے پہ بیٹھ جائے؟ شیطان کو ایز اے پرسن اپنے پاس محسوس کریں کہ جیسے ساتھ کھڑا، ساتھ ہی بیٹھا ہوا، صف نہیں ٹھیک بناتے بیچ میں کھڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ سکتے تھے نا کہ بکری کے بچے کی طرح بیچ میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو شیطان کو ایز اے بینگ لے کہ وہ سر پہ کھڑا ہے، آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں دو لوگوں کے بیچ میں، وہ بیچ میں کھڑا ہے، اس کے کان میں کچھ کہتا ہے، آپ کے کان میں کچھ کہتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو فساد، لڑ ہی نہیں رہے تو پھر دوبارہ کہتا ہے، پھر کہتا ہے، حد تک لڑا کے چھوڑتا ہے، ٹرسٹ ختم کر دیتا ہے، کہتا ہے نہ اس کی بات پہ نہیں یقین کرنا، یہ صحیح نہیں کہہ رہا۔ اور جب ایک انسان اپنا ٹیمپر لوز کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کون آ جاتا ہے؟ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیا وہ یقینی وقت ہے یا نہیں جب انسان غصے میں آتا ہے تو شیطان ہوتا ہے پاس؟ پھر آپ دیکھیں کہ دن میں کتنی دفعہ وہ ہمیں لتاڑتا ہے، ہمارے اوپر چڑھ جاتا ہے اور کانکر کر کے خوش ہوتا ہے۔ فری کنسلٹنسی دیتا ہے۔ ہاں، فری کنسلٹنسی ہر وقت۔ مثلا آپ صدقہ کرنے چلے، کیا کہتا ہے؟ چھوڑو، کسی کو ہی نہیں کہتا چھوڑو، اسے کہتا ہے نا بالکل دو، ضرور دو، بس کل دے دینا، کسی اور کو دے دینا، کسی کو دینا ضروری ہے، کیا پتا اس پہ نہ ہی لگتا ہو۔ نماز پڑھتے وقت آتا ہے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی اور باتیں دل میں یاد دلاتا ہے کبھی آپ کو؟ لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان پہ نہیں کانکر کر سکتا، وہ آتا ہے لیکن وہ ماری کھا کے جاتا ہے، کیونکہ ان کی نمازوں کے اندر ایک حلاوت ہوتی، ایک سویٹنس ہوتی، نمازیں ان کی آنکھ کی ٹھنڈک ہوتی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے اس میں غائب ہوتی۔ اب لوگ کہتے ہیں نماز میں خشوع کیسے؟ وہ مصنوعی طریقے سوچتے رہتے ہیں، کوئی طریقہ ہو، ٹپس ہو تو ہم نماز میں خشوع لے آئیں، ایسے تھوڑی آتا ہے، قلب سلیم ہوگا خشوع آ جائے گا۔ سوچو بھی کس چیز کی آتی ہے، یہ بھی سوچا کبھی آپ نے؟ یا کوئی غمگین کرنے والی بات یاد دلاتی، یا کوئی پریشان کرنے والی، یا کوئی خوف دلانے والی، یا کوئی اور ایسے وسوسے، ہاں کوئی نہ کوئی فکر، ہم، حزن، جبن، بخل، کچھ نہ کچھ، اور کچھ نہیں تو جو ہو چکا اس کی یاد دلاتا رہتا ہے، وہ دیکھو فلاں نے کیا کیا تو تمہارے ساتھ۔ اس طرح وہ کیا کرتا ہے، ہمیں
یا تو کام کرنے نہیں دیتا اور یا پھر کروا کے خراب کرتا ہے. کیا قلب سلیم is something which is naturally inborn also, or do we always have to strive? We have to strive for it. It's not an inborn. اللہ جب پیدا کرتا ہے تو جیسے کہتا ہے نا کہ ہر ایک فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیم پر، لیکن جو ہی بڑا ہوتا ہے ماں باپ کا اثر، ماحول کا اثر اس کو بگاڑ دیتا ہے. کیونکہ انسان کیا کرتا ہے جو وہ دیکھتا رہتا ہے. بچہ سارا دن کیا دیکھتا ہے؟ جن گھروں میں ٹی وی چلتا ہے وہ ٹی وی دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں سارا. کچھ مائیں تو کھانا کھلانے کے لیے آگے کچھ لگا کے رکھتی ہیں، تو پھر وہی دیکھ 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 کے دماغ مست ہو جاتا ہے نا، اس کو دل مست ہونے لگتا ہے. پھر کچھ چیزیں سنتا ہے، کچھ ماں باپ کی لڑائیاں دیکھتا ہے، برا ماحول دیکھتا ہے، کوئی گلی محلے میں دیکھتا ہے، کوئی ٹیلی ویژن پر وہ مار دھاڑ کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، خبر نامے سنائے جا رہے ہیں، وہ سارا دن دیکھتا ہے. وہ کیا بن کے اٹھتا ہے؟ تو قلب سلیم نہیں رہتا نا. قلب کی سلامتی کے لیے ان دو ونڈوز کی حفاظت بہت ضروری ہے. کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. چاہے وہ لوگوں کی باتیں جو آپ کو غیبت سنائیں، چاہے وہ لکھ کے بھیجیں تو آپ پڑھیں اس کو، اوٹ پٹانگ باتیں. تو جو آپ پڑھ رہے ہیں تو ضرور دیکھیں کیا پڑھ رہے ہیں. کچھ واچ کر رہے ہیں، دیکھیے کیا واچ کر رہے ہیں. سن رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں. کیونکہ ہر سنی ہوئی بات دل پہ جا کے لگتی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے دل پہ. کچھ باتوں کا زیادہ کچھ کا کم ہوتا ضرور ہے. اللہ یہ کہ آپ سنی انسنی کر دیں، سنیں نا پھر اور بات ہے، لیکن اگر آپ سنیں گے تو اثر ضرور ہوگا اس کا. آپ سب اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا قرآن کا سننا اور نہ سننا ایک ہے؟ نہیں نا. کیا جب کوئی شخص کسی کے خلاف آ کے آپ کو کچھ بتاتا ہے آپ کو کچھ ہوتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے نا. خواہ وہ جھوٹ بول رہا ہو، 100% جھوٹ بول رہا ہو، لیکن اگر قلب سلیم ہے نہیں ہوگا. بھلا کیسے کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ کی ذات کے لیے ہم وہ سن رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اللہ کہ اللہ کی بات ہم کچھ کچھ سن، کیونکہ اس کو انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا نا اس میں. وہ فوراً اس برے اثر کو کس سے دھوئے گا؟ کوئی اس شخص کی خوبی یاد کر کے. وہ اثر قبول نہیں کرے گا. وہ ہوش حواس سے کام لے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ میرا جب اس شخص سے واسطہ میں معاملہ ہوا تھا تو وہ تو ایسا اور ایسا تھا، یہ میں نے اس کے اندر فلاں فلاں خیر بھی دیکھی. اور کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں تو کسی کی ایک غلطی کو پکڑ کے جنرلائز کر کے اس کے سارے خیر کو برباد کر دے انسان کی بات نہیں ہے. پھر انسان اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھے